بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان گرامی، آج 28 اکتوبر 2018 کو میرے واٹس ایپ پر میرے ایک شاگرد نے یوٹیوب کی لنک بھیجی۔ میں نے لنک اوپن کی تو اس میں اجمیر شریف کے سب سے مشہور رافضی مجاور کامران چرسی کی ایک ویڈیو تھی۔ وہ ویڈیو 1 گھنٹہ 33 منٹ 8 سیکنڈ کی تھی اور اس کا عنوان ہے خواجگان چشت کی کتابوں سے خارجی پروپیگنڈے کا رد بلیغ۔ تو مجھے لگا اس میں کوئی کام کی بات ہوگی تو سننا چاہیے، کیونکہ کئی جگہوں سے فون آ رہے تھے کہ حضرت یہ نئی ویڈیو ہے، آپ اس کا جواب دیں، نئی ویڈیو ہے، آپ کو جواب دینا چاہیے۔ تو میں نے ویڈیو اوپن کی تو شروع کے 3 منٹ 3 سیکنڈ تک اس میں قوالی تھی۔ جیسے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گنجیڑیوں، چرسیوں، نشیڑیوں، بٹن کھانے والوں کو جب تک ان کی غذا نہ ملے وہ بیچارے بات کرنے کے لائق نہیں رہتے۔ یہی اجمیر کے مجاوروں کا حال ہے۔ جب تک ڈھول، تاشا، ہارمونیم، سر، تالی نہ پیٹی جائے، گانا نہ گایا جائے، ان بیچاروں کی آواز نہیں نکلتی۔ بہرحال 3 منٹ قوالی ہے۔ اس کے بعد کامران چرسی کا باپ سرور چرسی اپنے بیٹے کا تعارف کراتا ہے۔ آپ سمجھیے کہ 12,000 کچھ خدام ہیں، ان میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے۔ اب اس پڑھے لکھے کا حال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کامران چرسی نے 3 منٹ 3 سیکنڈ سے اپنی بات شروع کی تو پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ یعنی تعوذ و تسمیہ پڑھا۔ تو اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں جو اماں خالائیں پڑھانے آتی ہے وہ بھی اس سے زیادہ اچھا پڑھتی ہے۔ کیسے پڑھا آپ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ مجاوروں نے اپنی 7 پشتوں کے کھانے کا انتظام کیا، انہیں دنیاوی تعلیم دلائی۔ ارے گدھوں، اتنی تو تعلیم دلاؤ کہ ڈھنگ سے قرآن کریم پڑھ سکے۔ میرے مدرسے میں 6 سال 5 سال کے بچے بھی کامران چرسی سے زیادہ اچھا قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پوری مخارج کی رعایت کرتے ہیں۔ وہ اس طرح نہیں ہے کامران چرسی صاحب، اس طرح ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قا جو ہے وہ پر حرف ہے اور اس کا مخرج کیا ہے، منہ کو پورا بھر دیا جائے گا۔ بہرحال اب اس کے بعد میں نے ویڈیو سنی تو اللہ کی قسم 15 منٹ سے زیادہ میں نہیں سن سکا، میری طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ اس کی غلطیاں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ شخص مجھے مناظرے کا چیلنج کر رہا ہے، کلیم حنفی کو، جسے ٹھیک سے اردو عربی نہ بولنی آتی، بیچارہ مناظرہ کیا کرے گا۔ 4 منٹ 10 سیکنڈ پر کہتا ہے کہ ہماری تقریرات، پاگل انسان، تقریرات نہیں تقاریر، سستا اور فصیح لفظ ہے تقاریر۔ اور پھر اس کے بعد 5 سیکنڈ کے بعد 4 منٹ 15 سیکنڈ پہ کہتا ہے روایتیں نہیں روایتیں ہوتا ہے، اور زیادہ فصیح لفظ روایات ہے۔ پھر اس کے بعد جگہ جگہ اہل سنت والجماعت کہتا ہے۔ اردو میں اہل سنت والجماعت نہیں، اہل سنت و جماعت آتا ہے، عربی میں آتا ہے اہل السنہ والجماعت۔ پھر اس کے بعد 5 منٹ 1 سیکنڈ پہ کہتا ہے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہ ہم لوگ امن کا، سلامتی کا پیغام دینے والے ہیں اور اخوت کا علم بردار ہے۔ اخوت کا علم بردار نہیں، اخوت کے علم بردار ہے۔ کی کا استعمال سیکھ لے للہ پہلے۔ پھر آگے 5 منٹ 42 سیکنڈ پہ کہتا ہے ائمہ اثنا عشریہ۔ بھائی یہ اثنا عشریہ کے ائمہ کون ہے؟ اثنا عشریہ تو شیعوں کا فرقہ ہے، تو نے تو خود ہی اپنی شیعت تشت ازبام کر دی ہے۔ تو کہتا ہے کہ ان 12 اماموں پر بنو امیہ نے بڑا ظلم کیا۔ ائمہ اثنا عشریہ، وہ اثنا عشریہ کے نہیں، اہل سنت کے امام ہے، اور اہل سنت میں 12 ہی امام نہیں، لاکھوں کروڑوں امام ہو سکتے ہیں۔ ہر نیک صالح عالم دین، دینی رہنما، اسے امام کا لقب دیا جا سکتا ہے، جیسے امام احمد رضا، امام بخاری، امام مسلم، امام حسن، امام حسین، امام ابو حنیفہ، اور یہ 4 ائمہ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اہل سنت میں یہ 4 امام ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے۔ اور شیعہ جن 12 اماموں کو اپنا امام کہتے ہیں وہ بھی اہل سنت کے بزرگ ہیں اور نیک لوگ ہیں، ولی اللہ ہیں، اور
ان کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق تھی۔ پھر اس کے بعد اس کی جو غلطی ہے 7 منٹ 37 سیکنڈ پہ کہتا ہے ناعوذ باللہ۔ اس گدھے کو کوئی بتائے کہ نون آنے کے بعد الف حذف ہو جائے گا، ناعوذ باللہ نہیں، ناعوذ باللہ، ناعوذ باللہ، الف کٹ جائے گا۔ پھر اس کے بعد 11 منٹ 4 سیکنڈ پہ کہتا ہے ہمارا کوئی بال باکا نہیں کرے گا۔ بال باکا نہیں، بال بیکا ہے، لغت دیکھ لیا کر، محاورے کا استعمال سیکھ لے۔ پھر اس کے بعد 11 منٹ 54 سیکنڈ پہ کہتا ہے کہ یہ ساری باتیں میرے کو کرنی ہے۔ ارے یار چرسیوں کی علامہ، یہ کون سی بھاشا آپ استعمال کر رہے ہیں؟ ٹپوریوں والی بھاشا۔ چونکہ بمبئی کے اکثر ٹپوری وہاں ہر مہینے میں ایک بار آتے ہیں، تو ان کے صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہوئے تم نے بھی ٹپوریوں کی زبان سیکھ لی۔ اور تم لوگ تو ہو ہی ٹپوری، جو درگاہ شریف کے پاس لاڈج ہیں سارے، ان لاڈج کے آفیسز میں بیٹھ کر یہ لوگ سٹا کھیلتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، ہاں، اور کیا کچھ نہیں، فحش گوئی کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو زبان بھی ویسی ہی آ گئی۔ اب علماء کی صحبت میں بیٹھتا تو زبان صحیح ہوتی، بولنا چاہیے یہ ساری باتیں مجھے کرنی ہے، لیکن بولتا کیا ہے؟ یہ ساری باتیں میرے کو کرنی ہے، میرے کو۔ اب اس کے بعد 12 منٹ 2 سیکنڈ پہ کہتا ہے اے کوفی کلیم رضوی، میرا نام لے کر، اور مجھے ناسبی خارجی، میرا انجام بھی دیکھ لیا کہ معاذ اللہ میں جہنمی ہوں۔ اسے خود ہی نہیں پتا شام تک اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس نے میرا انجام دیکھ لیا۔ تو مردود ایسے بڑے بڑے چارجز لگانے سے پہلے خود کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ فتاوا باز نہیں ہے، فتاوا باز صوفی نہیں ہوتا، تو فتوا لگا رہا مجھ پہ ناسبیت کا، خارجیت کا، جبکہ الحمدللہ ان سارے خبیث الزامات سے میرا دامن پاک ہے، میں محب اہل بیت ہوں اور محب صحابہ ہوں۔ پھر آگے کہتا ہے 12 منٹ 38 سیکنڈ پر کہ اجمیر شریف وہ جگہ ہے جہاں بڑے بڑے سلاطین، عمراء، شرفاء آتے تھے۔ تو کیوں آتے تھے؟ کہتا ہے 12 منٹ 38 سیکنڈ پہ کہ زیارت کے لیے آتے تھے۔ اب یہ تو بچہ جانتا ہے زیارت کوئی لفظ ہی نہیں ہے، وہ محمل لفظ ہے، زیارت صحیح لفظ ہے۔ اور اس کے بعد پھر 12 منٹ 45 سیکنڈ پہ تو اتنی فاش غلطی کی کہ میرے مدرسے میں جو بالکل پہلی جماعت میں اعدادیہ میں پڑھنے والا بچہ ہے وہ بھی ہنسے گا۔ کہتا ہے خواجہ غریب نواز۔ اس گدھے کو کوئی بتائے کہ مضاف اور مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ عوام کی آسانی کے لیے میں بتاؤں کہ کسی چیز کی نسبت کسی دوسری چیز کی طرف کرنا، اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو جس کی نسبت کی گئی اسے مضاف کہیں گے، اور جس کی طرف کی گئی اس کو مضاف الیہ کہیں گے۔ جیسے رسول خدا، تو رسول خدا میں رسول کیا ہے؟ مضاف ہے، اور خدا کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے۔ جیسے دریائے ہند، اب ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ فارسی کا لفظ ہے دریائے ہند، ہند کا دریا، تو اس میں دریا مضاف ہے اور دریا کی نسبت ہند کی طرف ہے، تو ہند مضاف الیہ ہے۔ تو خواجہ غریب نواز کا مطلب کیا ہوا؟ غریب نواز کے خواجہ۔ اب ایک گدھے، خواجہ ان کے نام کا حصہ ہے اور غریب نواز ان کا لقب ہے، تو خواجہ غریب نواز ہے، خواجہ ایک غریب نواز نہیں۔ اب سوچئے جن کو سرکار غریب نواز کا نام لینا نہیں آتا ہے اور یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور ان کے پیغام کی ہم لوگ امین ہے۔ ابے ان کا نام لے لے کر تم اپنے کھانے کا انتظام کر رہے ہو، اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا رہے ہو، اور اپنے لیے دوزخ تم نے تیار کر رکھ لی ہے۔ صحابہ پہ بھونکنے والے رافضی کتوں، سدھر جاؤ، اپنی عاقبت سدھار لو، ورنہ ہم نے تو سنا ہے کہ مرنے کے بعد تمہاری شکلیں سوروں جیسی ہو جاتی، رات کے اندھیرے میں تمہیں دفنانا پڑتا ہے۔ پھر آگے ایک 12 منٹ 13 منٹ 52 سیکنڈ پہ کہتا مناظرے کی کہتے ہیں، یعنی کوئی مولوی ہے جس سے اس نے رابطہ کیا، اس نے کہا حضور ہم مناظرہ بھی کریں گے، مجادلہ بھی کریں گے، تو یہ کہتا ہم مناظرے کی کہتے ہیں۔ ابے مناظرے کی کہتے نہیں ہیں، مناظرے کا کہتے ہیں۔ پھر 13 منٹ 39 سیکنڈ پر کہتا ہے کہ متبحر العلوم۔ اس گدھے کو کوئی بتائے متبحر العلوم نہیں ہوتا ہے، متبحر ہوتا ہے، متبحر، بحر کے معنی سمندر، متبحر یعنی دریا جیسا علم رکھنے والا۔ اب یہ متبحر پڑھ رہا ہے، آپ حضرات لغت اٹھا کر دیکھیے، اس نے جو غلطیاں کی ہے، لغت کامن ہوتی ہے، جو بھی علماء ہے، ادبا ہے، خطبہ ہے، دینیات سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یا اردو خواں حضرات ہے، وہ بغیر کسی پاسداری کے
فقط لغت اٹھائیں اور 15 منٹ کی اس گفتگو کے اندر اتنی بڑی بڑی غلطیاں دیکھیں کہ لفظ متبحر کو یہ متبحر کہہ رہا ہے، اور ایسے ہی لوگ اب علامہ بنے پھر رہے ہیں۔ اور 14 منٹ 2 سیکنڈ پہ کہتا ہے بحمدہ للہ، یعنی کوئی بڑائی ظاہر کرتے ہوئے کہ بحمدہ للہ ہم ایسے ہیں ویسے ہیں۔ اب ایک گدھے، وہ بحمدہ للہ نہیں، بحمد اللہ ہے، بحمد اللہ، بحمدہ للہ نہیں۔ حضرات سوچئے کہ اس کی 15 منٹ کی گفتگو میں 15 عدد غلطیاں نکل آئی، جو سیکنڈز میں نے بتائیں یہ ساری غلطیاں 15 منٹ کے اندر اندر ہے۔ ہو سکتا ہے 1-2 سیکنڈ آگے پیچھے ہوئے ہوں، کیونکہ میں سنتے سنتے پھر موبائل پہ ٹائپ کرتا تھا، پھر اس کی غلطی نوٹ کرتا تھا، تو 1-2 سیکنڈ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ساری غلطیاں اس کی 15 منٹ کے اندر اندر کی ہے۔ آپ سوچئے کہ جو 15 منٹ میں اتنی فاسٹ غلطیاں کر جائے، اور جب واقعی مناظرہ ہو اور یہ ہمارے سامنے بیٹھے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم سے بات بھی کر سکیں گا؟ آگے تو میں نے سنا ہی نہیں جو اس نے الزامات لگائے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی کوئی شان ہی نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ کسی دن فرصت سے سنوں گا اور سلسلہ وار رد کروں گا اس کامران رافضی کا۔ میری یہ آڈیو کو ہر گروپ میں پہنچائے، ہر سنی تک پہنچائے، تاکہ وہ خوش ہو جائیں کہ جو ہمارے علماء کے رد میں کھڑا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت کے رد میں کھڑا ہوا ہے، ابے میں تو اعلیٰ حضرت کے غلاموں کا غلام ہوں، تو میں نے تیری اتنی غلطیاں پکڑ لی، اور حق تو یہ ہے کہ تو میرے شاگرد کے سامنے کھڑے ہو کر 2 منٹ بات کرنے کے بھی لائق نہیں، جو میرے مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں، تو کیا مجھ سے مناظرہ کرے گا؟ چرسیوں اپنی اوقات میں آ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ ساری خانقاہیں اس مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہیں کہ چھوٹا مقدسہ، مارہرہ مطہرہ، کالپی شریف، مسولی شریف، اور جو صحیح النسب سادات ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ سب کے سب بریلی کے ساتھ الحمدللہ شانہ بشانہ ہے۔ ابھی عرس قاسمی میں مارہرہ مقدسہ میں سرکار نجیب ملت نے فرمایا کہ مسلک پتہ چلے گا جب کھل کے بات ہو، میں تو احمد رضا کے ساتھ ہوں، تم کس کے ساتھ ہو؟ ان کی تو ریکارڈنگ بھی انٹرنیٹ پر ڈال دی گئی ہے۔ تو یہ تو صحیح النسب سادات کرام ہے، کیا یہ لوگ غلطی پر ہیں؟ بے وقوف، ہوش کے ناخن لے۔ سرکار نظمی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عشق مصطفیٰ کا یہ اعجاز دیکھیے، خان زادہ سیدوں کا اعلیٰ حضرت بن گیا۔ اعلیٰ حضرت چونکہ ایک علم کے پہاڑ کا نام ہے، کبھی اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام پڑھیں گا تو 10 مرتبہ تیری زبان ٹیڑھی ہو جائیں گی، تیری اتنی اوقات نہیں کہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام پڑھ سکے، تو اعلیٰ حضرت کا رد کرے گا؟ چل میرا نمبر لے، کامران چرسی میرا نمبر لے اور ڈائریکٹ مجھ سے بات کر۔ واقعی میں تیرا باپ ایک اور ماں نیک ہو تو مجھ سے رابطہ کرنا۔ میرا نمبر ہے 9820672770۔ مجھے فون پر بات کر، تو بھی ریکارڈ کر، میں بھی ریکارڈ کرتا ہوں حضرت امیر معاویہ کے مسئلے پر۔ چل، سامنے آنے سے تو رہا، تو جب بھی آتا ہے وہ 4-6 کوے تیرے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، کالی ٹوپی والے اور جاہل لوگ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ اس علامہ بالالف کا خود بھی بیڑا غرق ہے اور ہمارا بھی بیڑا غرق کر رہا ہے۔ جو لوگ میرے لیے کہتے ہیں کہ میں سخت زبان استعمال کرتا ہوں، ان کو معلوم ہونا چاہیے ہاں میں سخت زبان استعمال کرتا ہوں، تقریر میں بھی، آڈیو کلپس میں بھی، اپنی تحریر میں بھی، اور کروں گا۔ مجھے کسی کی حمایت اور چاپلوسی کرنی نہیں آتی ہے۔ ثم الحمدللہ کتنے پروگرام میں نے چھوڑ دیے محض اس بنا پر۔ اللہ و رسول کے دشمن، صحابہ کے دشمن، اہل بیت پاک کے دشمنوں کے لیے میں ایسی ہی سخت زبان استعمال کرتا ہوں، آئندہ بھی کروں گا۔ کوئی میری اصلاح کی کوشش نہ کرے۔ ہاں جو سنی ہے، صحیح العقیدہ ہے، وہابی دیوبندیوں کو، شیعوں کو کافر سمجھتا ہے، بھلے عمل کے اعتبار سے کیسا ہی گیا گزرا ہو، میں اس کی عزت کرتا ہوں، اس سے محبت سے بات کرتا ہوں، کروں گا۔ بہرحال وہ سنی ہے، لیکن صحابہ پہ بھونکنے والا مجھ سے کسی نرمی کی امید نہ رکھے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرما دیا دشمن احمد پہ شدت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ تو صبح و شام ان کافروں پر قیامت کرنا ہے۔ تو کوئی بھی صاحب مجھے نرمی کی تلقین نہ کرے۔ الحمدللہ میں ایک ایسا مولوی ہوں جو ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، کسی کا چہرہ نہیں دیکھتا، کسی کا منہ دیکھ کر مجرا نہیں کرتا، جو حق ہے وہی بولتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح رکھے، مسلک حق پر قائم رکھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ان مجاوروں کا رد تو اب ہر جگہ سے ہو رہا ہے، ان کی حقیقت کو پہچانیے۔ ان رافضیوں کی رافضیت کھل کر سامنے آ گئی، یہ سب
جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کامران چرسی کے پاس، سب کے سب پکے رافضی ہو چکے ہیں. اور صحابہ پہ بھونکنے والوں، تمہاری یہ حیثیت ہے کہ تمہیں اردو بولنی نہیں آتی، عربی بولنی نہیں آتی، تم ہم سے مناظرہ کرو گے؟ ذرا اپنا علمی قد ناپ لو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. 2 فٹیا بھی نہیں ہو تم ہمارے سامنے، اور ہم سے یار تم پنگے لے رہے ہو. بتاؤ، اردو میں ایسی فاش غلطیاں کرنے کے بعد تم کون سے منہ سے میدان مناظرہ میں آؤ گے؟ اور تیری طرح میں ویڈیو نہیں بناتا ہوں، میں سرکار تاج الشریعہ کا مرید ہوں، تصویر کشی کو حرام سمجھتا ہوں، آڈیو کے ذریعے ہی تیرا جواب دوں گا. تجھ میں دم ہو مجھے خود کال کر. یہ رات دن جو مجھے گالیاں آ رہی نا فون پہ، عورتیں بھی دے رہی ہے، بچے بھی دے رہے ہیں، بوڑھے بھی دے رہے ہیں، یہ سب کو باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے. معلوم پڑتا گالیاں سکھانے کا کوئی بہت بڑا جامعہ بنا رکھا ہے. 850 سال میں تم نے درگاہ شریف کی آمدنی سے کوئی بڑا مدرسہ تو نہیں بنایا کہ جہاں سے فارغ ہو کر طلبہ دنیا بھر میں خدمت دین کرتے. خالی مجاور ہی مجاور پیدا کی ہے. تمہارے یہاں بچہ پیدا ہوتے ہی مجھے لگتا ہے اس پہ مورچھل مارا جاتا ہوگا، پیدا ہوتے ہی وہ مجاور بن جاتا ہے اور کھانے کمانے کی اسکیمیں ڈھونڈنے لگتا ہے، کیسے کماؤں کیسے کھاؤں. یہ سب لوٹنا لاٹنا بند کرو، کچھ پڑھو کچھ لکھو، اور جب پڑھو گے لکھو گے، علم آئے گا تمہارے اندر، قرآن و حدیث کا نور، تب تمہیں صحابہ کا مقام سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالی ہمیں ایسے اشرار سے، ایسے فتین لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.